ایک بات ذہن میں رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسے کرم، ہے نا؟ تو اب اگر ہم گانا گائیں اور گانا سنیں، ہم نے کوئی گرل فرینڈ تھوڑی بنا رکھی ہے جس کی یاد میں تصورات میں گانے سن رہے ہیں۔ ہمارا گانا گانا اور گانا سننا اپنے مرشد کے لیے ہے۔ اب وہ الفاظ ہیں، کسی کی میراث تو نہیں ہے وہ، اور بات تصور کی اور نیت کی ہے۔ دل میں تمہیں بٹھا کے، اب ہم دل میں کس کو بٹھا رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنے مرشد کو بٹھایا ہوا ہے دل میں۔ کر لوں گی میں بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری۔ اب کہنے کو تو یہ گانا ہے، لیکن ہم اس کو گانا نہیں لے رہے، ہم اس کو جذبات کا اظہار کہہ رہے ہیں اپنے مرشد کے لیے۔ جس طرح وہ ہے، گوہر تیرا پیار پوجا ہے، تیرے سوا کون میرا دوجا ہے یار، ہو گوہر ہو یارا ہو۔ یہ جو گانے ہوتے ہیں، یہ پروفیشنل سنگرز ہوتے ہیں، پروفیشنل میوزیشنز ہوتے ہیں، ان میں جو ہے مزہ آتا ہے۔ باقی جو قصیدے وغیرہ گانے والے ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہوتے، ورنہ اگر یہ پروفیشنلزم ہمارے قصیدوں میں ہوتا تو پھر ہم گانے نہ گنگناتے، ہم قصیدے گنگناتے۔ تو ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی ایک آدمی، کیونکہ وہ آدمی جو روحانی گفتگو کرتا ہے 2500 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے اللہ اللہ رسول اللہ قرآن حدیث کی باتیں کرتے کرتے گانا گانے لگ جائے تو پاگل ہے کیا؟ پاگل تو نہیں ہے نا؟ تو وہ گانا ہی نہیں گا رہا، وہ گانے کے الفاظ اپنے مرشد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر اس کی نیت گانے والی ہوتی تو اپنے گھر بیٹھ کے گاتا ہے، اپنی رسوائی کا سامان کرتا 2500 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے گائے گا، ہے نا؟ بھائی اس طرح کی اگر الٹی سیدھی حرکت اسے کرنی ہے تو وہ کیمرہ بند کر کے کرے گا۔ ضروری ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سننے آئے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے گانا سنا رہا ہے، ابھی قرآن سنا رہا ہے پھر گانا سنا رہا ہے، تو پاگل پن ہو گیا۔ تو آپ جس کو گانا سمجھ رہے ہیں وہ بظاہر تو گانا ہی ہے، اس کے بول تو وہی ہیں، لیکن کوئی وہ گانا اپنی معشوق کے لیے سنتا ہے اور کوئی وہ گانا اپنے مرشد کے لیے سنتا ہے۔ کچھ گانے بھی ایسے ہیں کم بخت کہ وہ صرف مرشد کے لیے ہی لگتا ہے گائے گئے ہیں۔ اب دل میں تمہیں بٹھا کے کر لوں گی میں بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری۔ کون سی بیوی ایسی ہے جس نے اپنے مرد کو دل میں بٹھا کے پوجا کی ہو؟ تو ہمیں تو لگتا ہے یہ صرف مرشد کے لیے لکھا گیا ہے۔ تیری راہوں میں کھڑے ہیں دل تھام کے، ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے۔ اب بتائیے، آپ نے دیکھا ہے کسی بیوی کو کہ آپ کی راہوں میں دل تھام کے، وہ دل تھام کے گردن تھام کے کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے یہ گانا ہے، جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، تب تم دینا ساتھ میرا او ہم نوا۔ یہ تو ہم مرشد کے لیے گاتے ہیں، اور فٹ بھی سرکار پر ہوتا ہے۔ بھئی جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے تو بوائے فرینڈ کہاں بچاتا ہے؟ مرشد بچاتا ہے۔ اب کچھ گانے ہیں ہی ایسے جو فٹ ہی مرشد پر ہوتے ہیں، باقیوں پر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے نور جہاں کا ایک گانا ہے، میرے دل دے شیشے وچ سجنا، پئی سجدی ہے تصویر تیری، مینوں رب نے بنایا تیرے لئی، میں ازلاں تو تقدیر تیری، جاگیر تیری۔ اب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کہاں ہے؟ ازلاں سے جاگیر کو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بیچ میں تھوڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کنجر خانہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو بڑی پاکیزہ ہیں، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی کہانی نہیں ہے، یہ مرید اور مرشد کے لیے ہے۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا،
میں کراچی میں بسم اللہ ہوٹل، جو ہمارا گھر جہاں پر تھا، وہاں ہوٹل میں بسم اللہ ہوٹل پہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا، اور وہاں گانا لگا ہوا ہے۔ وہ گانا لگا ہوا تھا، اور اس دل میں کیا رکھا ہے، تیرا ہی درد چھپا رکھا ہے، تیرا ہی نام لکھا رکھا ہے۔ اور میں رونے لگا سرکار کی یاد میں، اور عین اس وقت میں زارو قطار رو رہا، یہ گانا چل رہا ہے، زارو قطار ختم ہو گیا، میں اٹھ کے گیا، اس کو کہا دوبارہ جا۔ اس نے کہا نہیں، اب اور دوسرا لگائیں گے۔ میں نے انہیں ایک چائے اور پیوں گا، دوبارہ لگاؤ۔ کئی چائے پی لی، دوبارہ لگاؤ، دوبارہ لگاؤ، دوبارہ لگاؤ۔ تو کیا ہوا، اب سرکار گواہ ہیں، میں یہ گانا سن رہا ہوں سرکار کی یاد میں، آنسو جاری ہیں، اور پیچھے سے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، اب وہ میری کیفیت کیسی تھی؟ مجھے معلوم تھا کہ کوئی ہستی آئی ہے، مجھے اندازہ تھا، لیکن وہ میں کیفیت میری ایسی تھی کہ میں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی کہ بھئی آئیے تو آئیے۔ میں اس وقت جو ہے اپنے یار میں مگن ہوں، تو میں میرے یہاں ہاتھ رکھا، لیکن میں زارو قطار روئے چلے جا رہا ہوں، روئے چلے جا رہا ہوں۔ پھر ہاتھ نے زور سے دباؤ ڈالا، اور انہوں نے کہا مڑ کے دیکھو۔ تو میں نے مڑ کے دیکھا، تو ایک لمبا تڑنگا نوجوان کالے لباس میں، اور وہ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے، اور بھی باتیں کہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں عثمان مروندی لال شہباز ہوں، تم یہ جو الفاظ گانے کے سن کے جو مستی تم پر طاری تھی، اس مستی کی وجہ سے میں آ گیا ہوں، خدا کی قسم۔ تو اب نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کے لیے سن رہے ہیں، اور یہ گانے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے لیے تھوڑی ہیں۔ اور اس دل میں کیا رکھا ہے، تیرا ہی نام لکھا رکھا ہے، پیار کے افسانے سنے تھے لوگوں سے، پیار کیا ہوتا ہے گوہر نے سمجھایا، نگاہوں میں میری یہ صورت ہے تیری۔ اب یہ ساری چیزیں صرف مرشد کے لیے ہو سکتی ہیں، گرل فرینڈ کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ اب ایک میں ایسی بات بتاؤں گا آپ کو، آپ یعنی متفق ہوں گے اس سے۔ اچھا، یہ تو ہیں گانے جن کو ہم روحانی طور پر اپنے مرشد کے خیال میں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہیں گانے، لیکن ہم اپنے مرشد کے خیال میں سن رہے ہیں، تو آپ کو یہ قبول نہیں ہے۔ کچھ قوالیاں ہیں اللہ رسول کے نام کی، وہ فلموں میں غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اس پہ ننگے ڈانس ہو رہے ہیں، وہ آپ کو گوارا ہے۔ بہت ساری قوالیاں، ہمت عطا کرو او مددگار اولا، اب یہ ہے قوالی۔ اب یہ کلام دیکھیں اور جس طرح اس کو جو ہے فلمایا گیا ہے وہ دیکھ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ گانا گا رہے ہیں یا قوالی گا رہے ہیں، فرق پڑتا ہے کس کے لیے گا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ قوالی گائیں اور خیال گرل فرینڈ کی طرف ہو تو قوالی رول گئی نہیں، اور گانا گائیں اور خیال مرشد کی طرف ہو تو گانا جو ہے امر ہو گیا۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے۔ میری اکثر یہ خواہش ہوتی کہ کسی طرح سرکار کے لبوں پر میرا نام آ جائے۔ میں نے پہلے بھی بتایا نا آپ کو، نام آ جائے، بڑی شدید خواہش۔ میں سنتا سرکار مختلف لوگوں کے نام لیتے، کہ جیسے کبھی ندیم کو بلایا، کبھی سعید بھائی کو بلا رہے ہیں، تو میرے دل میں بھی ایک ہوک اٹھتی کہ کاش یار کبھی سرکار میرا بھی نام لے۔ یہی تمنا دل میں بار بار آ رہی تھی، اور میں جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد جا رہا کوٹری کے لیے۔ اب وہ وہاں پر تاج کمپلیکس ہے بندر روڈ پہ، سنا ہے نا آپ نے، وہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں، وہاں سے گاڑی میں بیٹھا، وہ ایئر کنڈیشن گاڑی ہوتی،
ایک تو عام گاڑی چلتی تھی، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس میں سفر کریں، وہ 50-60 روپے لیتے تھے ایئر کنڈیشن، لیکن کم وقت گانے بڑے اعلیٰ لگاتے تھے۔ اس میں جو ہے وہ گانا لگا ہوا، اور جو ہے وہ میں اتنا رویا۔ اب پہلے میرے خیالات دیکھیں آپ، شدت طاری ہے کہ کبھی سرکار کے ہونٹوں پر میرا نام آئے، اور وہ بس میں بیٹھا، سرکار کا دیدار کرنے کے لیے کوٹری جانا ہے، اور اس میں بیٹھا بس میں، تو گانا لگا ہوا ہے، ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو۔ اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا۔ اور جب میں کوٹری پہنچ گیا، ابھی میں پھاٹک سے بیٹھ کے، وہ جو سوزوکی ہوتی ہے اس میں پہنچا ہی ہوں، اتر رہا ہوں، سامنے دروازہ ہے، تو وہ جو گارڈ ہوتا تھا منیر، وہ بھاگا ہوا ہے، مجھے کہنے لگا، ابھی سرکار نے پوچھا ہے یونس آ گیا ہے؟ نام آ گیا۔ یہ سرکار دلوں کی، ہماری سانسوں، خیالوں کو پڑھتے ہیں۔ سرکار کو سب پتہ ہے، جو جذبات ہمارے اندر پل رہے ہیں، سرکار ان سے واقف۔ اور واقف ہونا تو ایک بات ہے، پھر یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا بھی فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کی، اپنے کتوں کی لاج رکھتے ہیں۔ یہ سرکار کی کرم نوازی ہے۔ ایسا تو کوئی خدا بھی نہیں ملا جیسا مرشد مل گیا۔ تو اب اگر سب کچھ بھول جائیں، صرف گوہر یاد رہے، تو کیا قباحت ہے۔ میرا شاہی، میرا شاہی،